الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يؤذون رسول الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، دیکھ لینا، ان الذین یؤذون اللہ، جو لوگ اللہ رب العزت کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کی اذیت والے کام کرتے ہیں۔ اللہ کی اذیت والے کام کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ اسے اللہ کو اذیت تو نہیں دی جا سکتی، انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اور اللہ کو اذیت دینے کا معنی ہر وہ عمل جو اللہ کو ناگوار گزرے، یہ مقصود ہے۔ جو آدمی اللہ کو تکلیف دیتے ہیں ورسولہ، اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کو تکلیف دینے کا معنی اللہ کے رسول کو تکلیف دینا، ایسی حرکتیں کرنا، ایسی باتیں کر لینا، ایسے قدمیں اٹھانا کہ جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ جو لوگ یہ کچھ کر لیتے ہیں، لعنہم اللہ، لعنہم اللہ، اللہ رب العزت نے ان پر لعنت بھیجی ہے، اللہ نے ان کو لعنت کی ہے۔ لعنت کا معنی کیا ہے؟ لعنت کا معنی تسلسل اور استمرار کے ساتھ اللہ کے رحمتوں سے محرومیت اور اللہ کے غضب سے نزدیکی۔ ایسا عمل کہ جو انسان کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے رحمتوں سے محروم کر دے اور اللہ رب العزت کی غضب کا حقدار کر لے، اسے کہتے ہیں لعنت۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے والوں پر اللہ نے لعنت کیا ہے، دنیا میں بھی، فی الدنیا، دنیا کے اندر، والآخرہ، آخرت میں بھی۔ اور دنیا میں لعنت یہ ہے کہ وہ اللہ کے عبادت والے اعمال کی طرف نہیں آئیں گے، انہیں نیکی کی کوئی سعادت نصیب نہیں ہوگی، نہ جان سے، نہ مال سے، نہ اس کے کچھ بھی ان کے خیر میں نہیں لگے گا، وہ ہمیشہ خرابی میں لگے رہیں گے۔ یہ لعنت ہے۔ جو انسان کو خیر و برکات کی طرف آنے کی سعادت نصیب نہ ہو، ایسے کوئی عمل قدم وہ نہ اٹھا سکے جس سے اس کو آخرت میں فائدہ ملے، لعنہم اللہ فی الدنیا، یہی ہے، اور آخرت میں پھر اس کی قیمتیں وہ وصول کریں گے۔ وہاں تو پھر وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، وہ مجرموں الگ ہو جاؤ۔ ایمان والوں سے اپنے آپ ٹیم اور پارٹی کو اکٹھے نہیں کرنا، الگ تلگ رہو۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے عذاب تو تیار کر لی ہے، مگر وہ عذاب ایسی عذاب ہے کہ جو ان کو رسوا کر لیتا ہے۔ اور یہ مہینہ کا معنی یہ نہیں کہ وہ آخرت میں 18,000 مخلوقات کے سامنے ذلیل ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی ذلیل فرما دیتا ہے، اس لیے ان کو اسے کسی حرکت اور قدم سے دور رہنا چاہیے، اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے کوئی ایسے قدم اور عمل سے کہ جس سے اللہ ناراض، جس سے ایسی کوئی پہلو نکلے کہ اللہ اور اس کے رسول کو اس سے اذیت اور تکلیف پہنچتی ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔